بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ٹرمپ کی تصویر یہ دیکھیں جس میں وہ اپنے ایک فوجی جنرل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیپشن ہے اٹ واز دا کام بفور دا اسٹارم، کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ انہوں نے طوفان ہے بحری جہاز پر کھڑے ہیں اور ارد گرد ایسے جہاز موجود ہیں جن پر اسلامی جمہوریہ ایران کے پرچم نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین ایران نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور بہتر ہے کہ امریکہ بھی اس کو سمجھ لے۔ اور جو بحری بیڑا تھا یو ایس جرالڈ آر فورڈ، وہ 326 روزہ مشن کے بعد امریکہ واپس ہو رہا ہے۔ کیا یہ جو تصویر اسپیسیفکلی ہے اس کے اوپر میں اسامہ صاحب کی انپٹ کروں گا کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ مئی بہت زیادہ چھپا ہوا ہے، مئی میں کافی کچھ ٹربلس چھپا ہوا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو خاموشی میں کچھ لوگوں کو اور بھی انوالو کریں اور ایک فائنل اٹیک ایسا فارم کیا جائے جس پہ میں نے جیسے کہا تھا بندرگاہیں نشانہ ہو سکتی ہیں، پورٹس نشانہ ہو سکتی ہیں۔ جہاز جو وہ پیچھے لے کے گیا وہ ڈیفینیٹلی اس کو بچانے کے لیے لے کے گیا، کیونکہ ان کو اب بڑا واضح پتہ ہے کہ جہازوں کے بدلے پھر جہاز ہی اڑیں گے اور سب ہوگا۔ اور جس طرح سے اگر خودکش کائنڈ آف شروع ہو گئی جو اٹیکس بورڈز کے، تو کس سائڈ پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس یا یہ یمن کے پاس بھی ایران کے پاس بھی یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ فدائیان جو شہادت میں لسٹ ہے کہ میں نے پہلے شہید ہونا ہے، میں نے پہلے، اس کی ایک لسٹ ہے، وہ اگر ان کشتیوں پہ بٹھا کے بھیج دی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی فارمولا لگے گا اس پہ جو اس پہ لگا تھا آپ کے آئرن ڈوم پہ، کہ 200 کی کٹھی بارش اور اس میں سے 4 5 6 8 شروع میں چلے جائے گا، تو پھر ایک وقت آیا کہ آئرن ڈوم ہی مس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو جس کے پاس افرادی قوت ہو، جذبہ ایمانی ہو، جذبہ شہادت ہو، آپ اس کو کیا ہرا لیں گے؟ وہ 200 کٹھی کشتی بھیج دے گا خودکش، جراڈ کیا کرے گا ادھر مجھے بتائیں۔ تو اسی طریقے سے وہ آپ کا جتنے بھی ان کے بڑی بیڑے آ رہے ہیں وہ سارے اس لیے پیچھے لے جائے گئے تھے کہ وہ اس تھریٹ میں تھے کہ اگر 200 کشتی کٹھی چھوٹی چھوٹی بوٹس آ گئی حملہ اور ہر طرف سے برابر آ گئی تو وہ اینٹی سسٹم ان کے کہاں سے کتنا کر لیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی بات ہے کہ پھر قوت ایمانی، پھر انہوں نے آپ لوگ ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں، یہ لوگ اندر ہی اندر حیران ہو رہے ہیں کیونکہ جو زچ ہو رہے ہیں وہ ان کے ٹیکنالوجیکل فیلیئرز بھی ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی فیلئر ہے، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہمارے روڈ میپس ہیں، وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ ڈیوائن ہیلپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اصولی موقف اس جنگ کو بچے مار کے شروع کیا گیا ہے، اس پہ آپ کو یاد ہے بال ٹیکنالوجیز لکھا ہوا تھا میزائل پہ، بال ٹیکنالوجیز، اور بال کو ٹھیک 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے آگ لگائی تھی ایران نے۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بیسیکلی جنگ جو ہے بچوں کے خون دے کے شروع کی گئی ہے، اور اس میں ڈیوائن ہیلپ نو ڈاؤٹ ایران کے ساتھ رہنی ہے، اور ان کو ٹیکنالوجیکل فیلیئرز جو انہوں نے دیکھے ہیں، جو اب تک ان کے حشر ہوا ہے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ حواس باختہ ہے۔ اب امریکہ کے پاس ٹرمپ کے ڈائیلاگز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو مار کے اور نیوی ختم، ایئر فورس ختم، سب ختم، تو پھر آ جاؤ بھائی، گزر جاؤ، سب تو ختم ہے، پھر رولا کیا ہے؟ پچھلے سال تم نے ایٹمی پروگرام ختم کر دیا تھا اور کہا تھا 5 سال پیچھے چلے گئے، لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے۔ ٹھیک، اب مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے پیچھے چلے گئے تھے ایٹمی اس سے، تو اب کیوں ایٹمی کہہ رہے ہو؟ ایٹمی نہیں لینے دیں گے، اب کسی کے خیالوں میں گھس کے مارنا ہے تم نے کیا کہ سوچا کیوں؟ اور جیسے انہوں نے سکھوں والا حرکت ہے نا، انہوں نے کہا کہ ادھر ہم گنا لگائیں گے، وہ سنا ہوگا سب نے واقعہ، پھر گنے کے کھیت ہوں گے، پھر گیدڑ آئیں گے، پھر یہ بھی آئیں گے، تو پھر جا کے سکھوں نے کہا کہ پہلے ان کو تو مارے جو آگے کماد کھائیں گے، تو اور چوپوں والی مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ پہلے ہی مارنا شروع کر دیا۔
تو اسی طریقے سے یہ بہیو کر رہا ہے کہ تم نے ان کو ایٹمی اس کو جو کیپیسٹی ہے ویپن بنانے کی اس سے 5 سال پیچھے دھکیل دیا تھا، تو اب کیا پرابلم ہے؟ اور اب اتنی تو انہیں کمر توڑ دی ان کی، سب تو ختم کر دیا ان کو اتنے میزائل اٹیکس کے بعد، تو اب بچا کیا ہے بھائی؟ کس بات کی وہ ہے؟ اب کون سے ڈائلاگ ہیں، کون سی طوفان کی خاموشی؟ اصل بات یہ ہے کہ فیلئر در فیلئر ہے، زچ ہو گئے، فرسٹریشن ہے، نئی تیاری کرتے ہیں، وقت چاہیے تھا، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کبھی پاکستان کو ڈال کبھی اس کو ڈال، تو پھر اس طرح سے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو، جیسے کہتے ہیں نا کہ فیس سیونگ۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ یہ جو لوگوں کو انوالو کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم گرنے والے ہیں، ہم گر گئے تو تمہارا سارا ڈالر گر جائے گا جیبوں میں پڑا ہے، بس اسی وجہ سے پاکستان ساتھ دیتا ہے، اسی وجہ سے کوئی چائنا ساتھ دیتا ہے، سب اس لیے دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کا ڈالر میں پڑا ہے نا وہ زیرو ہو جائے گا ایک ہی دن میں، امریکہ کے گرتے آپ سڑک پہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارا معاملہ جو ہے، اور ابھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے مودی نے کہا نا گولڈ نہیں خریدیں اور روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے کرنسی، آگے آنے والے ٹائم میں، ابھی تو نہیں لیکن مجھے اپ کمنگ ٹائم میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سرکاری پابندیاں لگ جائیں گی سونا بیچنے پہ، اور اس کی کوئی کیپس لگ جائیں گی سونے پہ کہ سونا نہیں خرید سکتے، انلیگل ہو جائے گا۔ کیوں؟ آخری کوشش یہ ہوگی اکنامک سسٹم کو بچانے کی کہ اب سونا نہیں خریدنا، پابندی ہوگی، یا سونے کی سنیاروں پہ کریک ڈاؤنز ہوں گے، لوگوں پہ ہوں گے، شادی میں آ جائے گا، جیسے ون ڈش نہیں تھی ادھر جیسے ون ڈش ہوا کرتی تھی، ایک تو ویسی شادیاں کم ہونی ہیں اگلے سال، لیکن اس میں ون ڈش کی طرح ہوگا کہ آپ 2 بالیاں، ایک کوکا اور ایک وہ گھرے میں وہ جو ہے چین، ایک انگوٹھی یہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی نے سونا لیا تو وہ اس طرح کی سچویشن بلڈ ہونے والی ہے، میں یہ بھی بتا دوں۔ تو اس لیے اب سونا جو ہے جن سب نے اس کو وہ کیا تھا، بنایا تھا، آگے اب میں اس کا ٹائم لائن نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے جو لوگ کچھ سونے سے متعلق بڑے پریشان ہیں وہ ابھی مئی سے جون کے اندر جہاں تک چلا گیا چلا گیا، بعد میں ہاں جانے کو تو یہ 8 لاکھ کو کراس کرتا لگتا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جہاں یہ 8 لاکھ کو ٹچ کر رہا ہوگا وہیں یہ قانونی پابندی میں بھی آ رہا ہوگا۔ اگر 8 لاکھ کو ٹچ کیا تو بین بھی ہو جائے گا کہ سونا خریدنا ہی حرام مطلب پہلے تو جیسے مرد کے لیے تھا سب کے لیے حرام، تو مودی نے اپنا سگنل دے دیا، آپ کا باقی خطہ وہ سگنل دے گا۔ جب مودی کہہ رہا تھا ایک گاڑی میں 4 لوڈ ہو کے جاؤ، سونا نہ خریدو، اس نے کہہ دیا سونا نہ خریدو روپے کو چھوڑ کے۔ اسامہ صاحب مودی کی کیا ہی بندہ بات کرے، ایک دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ سونا نہ خریدیں، کفایت شاری جو ہے وہ اپنائیں، ٹریول نہ کریں، جہاز کے سفر نہ کریں، اور ٹھیک 2 دن بعد جہاز لیا یورپی ممالک کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، ابھی وہ یو اے سے ہو کے، مطلب اس بندے کا کیا بھروسہ۔ اینیو اسامہ صاحب سوال، ایران کہتا ہے ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد کہ دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، سینیریوز بدل جائیں گے۔ بڑی اہم بات جو میں نے آپ سے میرے ذہن سے نکل گئی، سر کینیڈا بہت بڑی فوج کی بھرتیاں شروع کر رہا ہے، اتنی بھرتیاں پیچھے کبھی نہیں ہوئی جتنی اب وہ کر رہے ہیں، اور پورا بجٹ، تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ فوج کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ اسے اپنا تحفظ، اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کام خراب ہونے والا ہے۔ مراد سر فوج کی تنخواہیں بہترین، پیکیجز بہترین، اور بڑی تعداد میں فوج بھرتی ہونے جا رہی ہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ سے تھریٹ ہے یا اوور آل تھریٹ ہے؟ کینیڈا چاہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو جو پیسے دیتا تھا وہ خود اپنے اوپر لگاؤں۔ یہ اس وقت کی تیاری ہے جب کچھ ریاستیں کینیڈا کو کہیں گی کہ بھئی ہماری مدد کرو، ہم نے امریکہ سے علیحدہ ہونا ہے۔ 2 ٹوک جملوں میں امریکہ کی ریاستوں کا جو بریک ڈاؤن ہے یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے، مطلب زمینی آپ لوگ وہ تو اپنی ڈیفنس کی تیاری کر رہے ہوں گے نو ڈاؤٹ، لیکن جو حالات جدھر جانے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کینیڈا اپنی فوج کی اسٹرینتھ اسی لیے بنا رہا ہے کہ اس کو امریکہ سے خطرہ ہے۔ اصل میں امریکہ سے تو اب اس کے اندر رہنے والے سب کو خطرہ ہے، پوری اس کی ریاستیں تھریٹ میں ہیں، اور ابھی ریاستوں کی بات شروع ہو جائے گی
جون 2027 سے پہلے آپ کو یہ خبر ضرور ملے گی کہ ہم فیڈریشن سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اور علیحدگی دنگے اور یہ سب کچھ ٹریگر ہونے والا ہے امریکہ کی اس میں۔ اسی طریقے سے جو کینیڈا کی بات ہے وہ اسی وقت کے حساب سے اپنی تیاری کر رہا ہے کہ بھئی اس سارے طوفان کے اندر جو امریکہ میں اٹھے گا، ہم تو اپنا اب جو ہے معاملات بہتر کر کے رکھیں، اور اس کو امریکہ سے تھریٹ ہے اور کسی سے نہیں۔ جس طرح ٹرمپ نے کہہ دیا بھی تم میرا ہی پارٹ بن جاؤ، مطلب شوگر نہیں ہے میرا ہی حصہ بن جاؤ۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کو ہی سیو کرنے کی ساری کوششیں ہیں جو کینیڈا بھرتی کر رہا ہے، لیکن کینیڈینز کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ، جیسے سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ادھر بسی ہے، اور بھی دنیا انہوں نے کافی بسائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی بھرتیوں میں سب سے اچھا ہے اگر کال دے دیں، ہماری بھی جان چھوٹے گی کہ جتنے سکھ جو ہیں ایکس ٹرینڈ انڈین اس سے ہیں تو وہ سارے کے سارے آ جائیں، اور سکھوں کو تو لینا، کیونکہ سکھوں کا تو پچھلے دنوں بھی مسئلہ بنا ہوا تھا انڈین آرمی کے اندر کہ ان کو بڑا سکروٹنائز کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ ظاہری بات ہے خالصتان اور پھر اس کا جو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو اس لیے بھی سکھوں کو بڑی اس میں دیکھا جاتا ہے، لیکن بہادر قوم ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سب سے اچھا ہمارے لیے بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سکھوں کو کال دے دیں کہ ٹرینڈ سکھ پوری دنیا کے جہاں بھی ہماری فوج میں آ جائیں، تو وہ لڑیں گے بھی اچھا اور سیف بھی ان کو اچھا کریں گے۔ سماسم ایران کا بیان کہ دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل ایکسپرٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یونیپولر ورلڈ ختم ہو چکی ہے، امریکہ سپر پاور جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ہم بہت ساری سپر جو پاورز ہیں وہ ایمرج کر چکی ہیں، یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے نیا دور، لیکن نئے دور کی ابتدا کیسی ہونی ہے؟ عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ؟ وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جون 2027 کا جو وہ ہوگا نا ٹائم فریم، وہاں سے ایک نئی ابتدا جو کہتے ہیں وہ بنے گی، اور وہ جو ابتدا بنے گی یہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں منہ سے۔ آپ لوگ بھی ایسٹرولوجر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ جو منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں کئی چیزیں وہ ہیپن ہونے کو ہوتی ہیں تو نکال رہے، سب کے سب نہیں، لیکن مطلب جو اوریجنلی ایک اپنے جیسے کہتے ہیں نا پاؤں پہ زندگی گزارنے والے ہیومن بینگز، ان کی بات ہے۔ باقی یہ جو پپٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ بات نہیں کریں گے جو ایکچوئل ہوگی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز پچھلے سال سے کہا تھا، آپ بات کریں سب نیا ہوگا، سب نیا سننے کو ملے گا، سب نئی ہیپننگز ہوں گی، تو وہی وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آگے بڑھتے ہوئے حالات ہیں، یو اے ای جو ہے پراپر ایران سے دو بدو جنگ میں، امریکہ اسرائیل یو اے ای کی زمین پہ اب ایران سے پراپرلی لڑیں گے، اور منہ کی کھائیں گے، کیونکہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو فائٹنگ اسٹرینتھ ان کے پاس ہے، جذبہ شہادت، پھر ان کے پاس کربلا ہے، ان کے پاس حضرت علی کی شجاعت ہے، وہ ان کا بینچ مارک ہے، وہ ان کے امام ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو نہیں ہرایا جا سکے گا اس لیول میں۔ اور چانسز یہ ہیں کہ یہ پورے کا پورا جیسے رسی ادھر کھل رہی ہے، رسی ہر طرف ہی کھل رہی ہے، اصل میں انہوں نے یہی کہا کہ رسی کھل گئی ہے، جو ہم پہلے بتا چکے، تو وہ نئی جب رسی کھلے گی، جب دوبارہ بند نہیں ہے تو پھر نئے سرے سے بند نہیں ہے، تو یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا، ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، خدا حافظ۔